قیامت میں قیدیوں کو جب پیش کیا گیا تو حاتم طائی کی بیٹی تو اس کی رگوں میں تو سردار کا خون ہے. کہنے لگی ہے محمد کیا مجھ جیسے کو بھی قیدی بنایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں حاتم طائی کی بیٹی اور عدی ابن حاتم کی بہن ہوں. اچھا. آپ نے فرمایا وہ عدی ابن حاتم جو اسلام سے بھاگا پھر رہا ہے, جو فرار ہو گیا. تو اس وقت وہ ننگے سر تھے. آقا نے عمر سے فرمایا عمر چادر تو اس کے سر پہ ڈالو. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے, قیدی ہے, اس کو اتنی عزت, اپنی رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈال رہے ہیں آپ, یہ تو کافر ہے. آپ نے فرمایا ہے تو بیٹی, کافر ہے تو کیا ہوا, ہے تو بیٹی. ارے لوگوں سنو, تم کسی کی بچی کے ننگے سر کو ڈھانپو گے, اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر سے تمہارے عیب ڈھانپ دے گا. میرے بھائیوں, مسلمان چادر کھینچنے والا نہیں ہوتا, مسلمان چادر اڑانے والا ہوتا ہے. اپنے نبی کے اخلاق دیکھیں. اب حاتم طائی کی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ وقت تو قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, یہ کون سا انوکھا حکمران ہے جو میری عزت و حرمت کی لاج رکھ رہا ہے. دوسرا دن ہوا, آقا تشریف لائے, وہ پھر کھڑی ہو گئی. اے محمد میرا کوئی فیصلہ تو کیجیے. آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ مجھے واپس اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا جائے. آقا نے فرمایا فکر نہ کر, کوئی بھروسے والا شخص تلاش کرتے جو تجھے عزت و حرمت کے ساتھ تیرے بھائی تک واپس لوٹا دے. دشمن کی بیٹی کو کون اتنی عزت دے؟ آقا نے معتبر لوگوں کے ساتھ اس جوان بچی کو کہا بھئی اسے عزت کے ساتھ اس کے بھائی ملک شام عزت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ. اب مجھے بتاؤ مدینے سے شام کا سفر, کتنے ویرانے آئے ہوں گے, کتنے جنگل آئے ہوں گے. محمد کے کسی صحابی نے اس کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. نہ ہوتا ہمارا زمانہ راستے سے ہی غائب ہو جاتی, مندر پہ پہنچنے نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لڑکی کو لے کر عزت کے ساتھ ملک شام پہنچے, اس کے بھائی کے حوالے کر دیا, لو بھائی اپنی امانت سنبھالو. وہ حیران ہو گیا, اپنی بہن سے پوچھنے لگا کیا گزری, ظاہر ہے اس کو بھی تو پتہ ہے کیا گزری, عزت حرمت سلامت ہے یا نہیں. کہنے لگی ارے میرے بھائی دنیا میں سخاوت تو ہمارے باپ کی مشہور ہے, مجھے اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا, محمد سے بڑا فقیر ہوئے زمین پہ کوئی نہیں. محمد سے بڑا فقیر ایویں ہی ہمارا باپ مشہور ہے. حاتم طائی کہنے لگی جو نظارہ میں دیکھ کے آ رہی ہوں, ارے میرے بھائی محمد سے بڑا سخی زمین اور آسمان کے درمیان کوئی نہیں. تو عدی ابن حاتم کہنے لگا اچھا تو کچھ کما کے بھی آئی یا خالی آئی, یعنی مقصد یہ تھا کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, سمجھدار تھی. کہنے لگی میں نے سوچا میں اکیلی کیوں, میرا بھائی بھی یہ سعادت حاصل کرے, میں تو تجھے بھی لینے آئی ہوں. تو یہ قبیلہ بنی طے حاتم طائی کے بیٹے, حاتم طائی کی بیٹی ہیں. یہ جو مسلمان ہوئے, یہ قبیلہ جو مسلمان ہوا, انہوں نے قرآن سنا, انہوں نے حدیثیں سنی,
انہوں نے حضور کے معجزے دیکھے، کیا دیکھا؟ میرے نبی کے اخلاق دیکھے، میرے نبی کی مبارک سیرت دیکھی اور مسلمان ہو گئے۔ سرزمین یمامہ کا حاکم سمامہ ابن اسال کئی صحابہ کو قتل کر چکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑا اور مسجد نبوی میں لا کے ستون سے باندھ دیا۔ صحابہ جو پکڑ کے لائے وہ پہچانتے نہیں ہیں یہ کون ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ دشمنوں کا ساتھی ہے۔ رات کا وقت تھا، آقا کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تو ستون سے باندھ دیا۔ آقا فجر میں تشریف لائے، دیکھا ستون سے کوئی مجرم بندہ کھڑا ہے تو پوچھا کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے بھئی وہ ہم نے پکڑا، کچھ مشکوک لوگ تھے تو ہم نے پکڑ کے پیش کر دیا، اب آپ جو فیصلہ فرمائیں۔ آقا قریب آئے، دیکھا، آقا تو پہچان گئے، کہنے لگے اتدرون من اخذتم، ارے پتہ بھی ہے کسے پکڑ لائے ہو؟ یا رسول اللہ ہم تو اسے نہیں جانتے۔ فرمایا یہ سرزمین یمامہ کا حاکم ہے، یہی وہ سمامہ ابن اسال ہے جس نے تمہارے کئی بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو تلواریں نکل آئی کہ خون کا بدلہ خون۔ آقا نے فرمایا احسنو اسارہ، اپنے قیدی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے قیدی کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آقا نے فرمایا پتہ نہیں کب سے بھوکا ہوگا، اسے کھانا پیش کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیالے میں اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کے اس کے لیے بھیجا، یہ پلاؤ اسے۔ تو وہ نخرے کر رہا تھا۔ صحابہ نے فرمایا ارے بد نصیب، تجھے پتہ بھی ہے یہ کس در کا خیرات ہے، یہ کس گھر سے آیا ہوا تبرک ہے، تجھے پتہ بھی ہے یہ پیالہ بھی محمد کا، یہ اونٹنی بھی محمد کی، اور جن ہاتھوں سے نکالا گیا وہ بھی محمد کے۔ حیران ہو گیا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے۔ 3 دن تک آقا نے یہی اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا۔ 4تھے دن اس سے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ہے محمد اگر آپ مجھے قتل کر دو بدلے میں تو یہ حق ہے، میں آپ کے صحابہ کا قاتل ہوں، لیکن آپ چاہو تو جتنا پیسہ مانگو دوں گا، میری جان بخش دو، فیصلہ آپ پر ہے۔ آپ نے فرمایا ہم لاشوں کے سوداگر نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جو لاشوں کا سودا کرتے ہوں گے، ہم لاشوں کے سوداگر نہیں ہیں۔ جہاں میں نے اپنے صحابہ کا قتل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں، تو آزاد ہے۔ وہ چلا گیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، تھوڑے سے فاصلے پر باغ ہے، اس میں کنواں ہے، نہا دھو کر واپس آ گیا، باواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہنے لگا یا رسول اللہ آج کے دن سے پہلے میں آپ سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر اب کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں مدینے سے بڑی نفرت کرتا تھا، لیکن آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر مدینہ مجھے پیارا ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے اسلامی طریقے سے عمرہ سکھایا، اور یہ سمامہ ابن اسال سیدھا مکے آ گیا عمرہ کرنے۔ مکے والوں کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہو چکے،
और इस्लामी तरीके से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हरम में दाखिल हुए। मक्के वाले हैरान कि ये इसे क्या हो गया, ये मुसलमानों की तरह क्यों उम्रा कर रहा है। कहा ऐसा मामा तुम बेदीन हो गए क्या, तुम बेदीन हो गए। कहने लगे बेदीन तो पहले था, दीन वाला तो अब हुआ हूं। मैंने मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ली। उन्होंने तलवारें निकाली। सरदारों ने कहा जानते भी हो कौन है, ये यमामा का हाकिम है, कोई आम आदमी नहीं है। हमारे जितना अनाज, हमारा जितने तिजारती काफले हैं सब इसी के इलाके से गुजरते हैं, ये भूखा मार देगा तुम्हें। उन्होंने तलवारें वापस रखी। उम्रा किया इन्होंने, मक्के वालों से कहने लगे तुमने जितना मेरे नबी को सताया है, आज के बाद एक दाना तुम मक्के लाके दिखाओ अनाज का। रसद रास्ते बंद कर दिए मक्के वालों के अनाज के। मक्के में फाके होने लगे, औरतें बच्चे भूखे। क्या करते, मक्के वाले आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए कि इससे निजात आप ही दिला सकते हैं। अब मुझे बताओ, वही मक्के वाले जिन्होंने आका को मक्के से निकाला, सहाबा को शहीद किया, वही मदद के लिए आपके पास आ गए। मुझ जैसा मौलवी होता तो ऐसा सबक सिखाता उनको। लेकिन वो आकाए दो जहां हैं। आका ने फौरन यमामा के हाकिम को खत लिखा कि मेरा खत मिलते ही इनकी रसद और अनाज के रास्ते खोल दिए जाएं, हम किसी के अनाज को रोकने वालों में से नहीं हैं। ये मेरे नबी के अखलाक हैं मेरे भाई। अब अपना जायजा ले लो। आज बाप औलाद से नफरत किए बैठे हैं, औलाद माँ बाप से नफरत किए बैठे हैं, भाई भाई एक दस्तरखान पे खाना नहीं खा सकते, बहनें बहनें एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं। मैं अपने पड़ोसियों के लिए अजाब बना हुआ हूं। क्या ये मुसलमान है? क्या ये मेरे नबी ये इखलाक इस उम्मत को देके गए? बस मेरे भाइयों, ये महफिल है, ये ताल्लुक, ये उठना बैठना इसी नियत से है कि अल्लाह ये आग हमारे दिलों में भी भड़का दे। निस्बत बड़ी चीज है, बुजुर्गों की निस्बत को छोटा ना समझना। एक अल्लाह वाले हज पर गए, किसी ने वो पैसों की हिमियानी थैली वो चुरा ली। वो जब चुरा के वापस अपने घर लौटा, अंधा हो गया, नाबीना हो गया। वो समझ गया कि यार अल्लाह वाले की बद्दुआ लगी है, अल्लाह की पकड़ में आ गया। रोने लगा, चिल्लाने लगा। घर वालों ने कहा भाई क्या मुसीबत आ गई? कहने लगा देखो मुझे अब नजर ही कुछ नहीं आता। भाई क्या हुआ? उसने बता दिया भाई ऐसा ऐसा ये मैं चुरा के लाया हूं। उसके बाद मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। घर वालों ने, भाई बहनों ने, दोस्त यारों ने कहा भाई कुछ हुलिया बताओ, हम अभी जाते हैं हरम में देखते हैं। हुलिया बताया, फलाने सुतून के पास ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे। ये भी साथ आ गया। तो सुतून के पास आकर लोगों से पूछा यार इस तरह के कोई बुजुर्ग यहाँ बैठे थे? किसी ने कहा हाँ भाई वो अगली नमाज में आएंगे, यहीं मिलेंगे। इंतजार करने लगे। अगली नमाज में वो बुजुर्ग तशरीफ ले आए। ये नौजवान रोता हुआ पेश हो गया, हजरत मुझे माफ कर दें, आपकी थैली पैसों की मैंने चुराई थी और मुझे सजा मिली, अल्लाह ने मेरी आंखें छीन ली, ये आप वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। फरमाने लगे बेटा माफ तो उसी वक्त कर दिया था, अब कौन सी माफी? तेरा मेरा झगड़ा ही कोई नहीं है, तेरा मेरा मुकदमा ही कोई नहीं है, उसी वक्त माफ कर दिया। अच्छा भाई ये क्या बात है? फरमाने लगे देखो बेटा बात ये है, हदीस में आता है